معصوم تڑپتے ہوئے بچوں کی وہ آہیں، فرماتی ہوئی روح کی دلدوز کراہیں، رہ رہ کے فلک کی طرف اٹھتی تھی نگاہیں، رہ رہ کے فلک کی طرف اٹھتی تھی نگاہیں، ہر اہل وطن ڈھونڈتا پھرتا تھا پناہیں۔ میرے معزز و موقر اساتذہ کرام اور گلشن محمدی کے بلبلوں اور برادر وطن، آج میں آپ حضرات کے روبرو جنگ آزادی کے متعلق لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے۔ عزیزان ملت و نوجوانان اسلام، بڑے زور و شور کے ساتھ اطراف ملک میں یہ آواز گونج رہی ہے اور یہ صدا لگائی جا رہی ہے کہ آزادی ہند کی لڑائی صرف ہندوؤں نے لڑی ہے، لہذا ہندوستان ہندو راشٹر ہے۔ اس لیے آج کبھی RSS، بجرنگ دل، شیو سینا جیسی تنظیمیں مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرتی نظر آ رہی ہیں اور اپنی بے لگام زبان سے مسلمانوں کو غیر ملکی ثابت کرنا چاہتی ہیں، تو کبھی ساکشی مہاراج کی گندی فہم دینی اداروں کو دہشت گردی کا اڈا ثابت کرنے کی ناروا کوشش کرتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ بتاؤ، جب ہندوستان پر انگریز کا تسلط ہوا، جب ہندوستان کی مانگ کا سندور کھرچا جا رہا تھا، خوبصورت عمارتوں کو مسمار کیا جا رہا تھا، عزت و آبرو کو پیروں تلے کچلا اور روندا جا رہا تھا، تو وہ کون تھا جو اس ملک کی عزت بچانے کے لیے اپنا لہو بہا رہا تھا؟ آج تم ہم سے سند وفا مانگتے ہو اور سورج سے زیادہ روشن تحریک آزادی میں ہمارے کردار کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہو، تو سنو، ہم ملک کے رکھوالے اور محافظ ہیں۔ احسان فراموش تو تم ہو کہ تمہیں آزادی کی پرسکون فضائیں ہم نے دی ہیں۔ آؤ دیکھو اپنی ماضی کو، جب تم انگریز کے چنگل میں جکڑے ہوئے تھے، سانس لینے کی تم کو مہلت نہ تھی، تو اس وقت اس ملک کی گود میں پرورش پانے والا کوئی مائی کا لال اتنی جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ انگریز کی حکومت کو للکار سکے اور دنیا کی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کر سکے۔ دیکھو ہماری بے باکی کو سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی تھی، وہ شیر دل انسان، خدا ترس، انسانیت کا مسیحا، شاہ ولی اللہ معزز دہلوی کا فرزند شاہ عبدالعزیز تھا۔ شاہ عبدالعزیز کی آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا جائے اور ملک ہندوستان کو آزاد کیا جائے۔ شاہ عبدالعزیز کا یہ فتویٰ انگریز کے لیے ایک خطرناک پیغام تھا جس نے انگریز کو بے چین کر دیا تھا۔ اسی آواز کے سہارے علماء ہند اور خاص طور پر علماء دیوبند اپنے سر سے کفن باندھ کر انگریز کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ علماء کو توپ کے منہ پر باندھ کر گولا داغ دیا جاتا۔ رب کعبہ کی قسم، علماء کے گوشت کے لوتڑے اڑ گئے، فضائے آسمانی خون سے رنگین ہو گئی۔ یہ بھی ہوا کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا، علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا۔ لاہور کی شاہی مسجد کے سرن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا باندھ دیا تھا۔ ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی اور یوں کہا جاتا کہ مولویوں صرف ایک بار یوں کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شہید نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیا جائے گا۔ کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کیا بتائیں ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد۔ رب کعبہ کی قسم، سارے علماء آگ میں پک گئے، لیکن کسی نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ میرے بھائیوں، اتنی شدید قربانیوں کے بعد ہندوستان آزاد ہوا۔ اگر یوں کہوں کہ علماء کے خون سے سرزمین ہند کو دھویا گیا تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ کہیں سید احمد شہید اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے دکھائی دیں گے، تو کسی معاد پر شاہ اسماعیل شہید اپنے خون سے بالا کوٹ کے پہاڑوں کو سرخین کرتے دکھائی دیں گے، تو کہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حافظ جامع شہید سرخیل ہوتے دکھائی دیں گے، تو کہیں ارادت مندان باصفا
حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی کی جنگی سرکردگی ملے گی تو کہیں شیخ الہند اور شیخ الاسلام شمشیر برہنہ کی طرح نظر آئیں گے۔ یاد رکھیے یہ شیخ الہند وہی ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک عالمگیر تحریک چلائی تھی کہ عقل انسانی حیران و ششدر رہ گئی، جسے تحریک ریشمی رومال سے جانا جاتا ہے۔ اپنے اجداد کو کبھی بدنام نہ ہونے دیں گے، اپنے اجداد کو کبھی بدنام نہ ہونے دیں گے، یہ حویلی کبھی نیلام نہ ہونے دیں گے۔ دیکھنا ہے تو دیکھ حکومت دے کر، دیکھنا ہے تو دیکھ حکومت دے کر کسی شہر میں کوہنام نہ ہونے دیں گے۔ الغرض مختصر یہ کہ اگر علماء کرام جنگ آزادی میں حصہ نہ لیتے تو ملک ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ لیکن میرے دوستوں، آج بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کل ہمارے اسلاف نے آزادی کے لیے اپنا خون پسینے کی طرح بہا کر آزادی جیسی نعمت حاصل کی تھی، لیکن آج ہمارے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ لہذا میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تعصب پرستوں سے، ان فرقہ پرستوں سے، ان آزادی کا نام لینے والوں سے، کیا آزادی اسی کا نام ہے جو چاہے مدارس پر حملہ کرے؟ کیا آزادی اسی کا نام ہے جو چاہے مدارس پر پابندی لگائے؟ کیا آزادی اسی کا نام ہے جو چاہے قرآن کریم میں تحریف و تبدیل کا مطالبہ کرے؟ کیا آزادی اسی کا نام ہے کہ ہمیں دہشت گرد قرار دیا جائے؟ تو یاد رکھیے ایسی آزادی پر ہم کل بھی لعنت بھیجتے تھے اور آج بھی لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ ہمیں آزادی چاہیے تو رب کے نظام کی آزادی، نبی کے